کشمیر کہانی کی قسط نمبر 5 میں خوش آمدید۔ کشمیر کہانی کی قسط نمبر 4 میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ سال 1931 کی کشمیر کی تاریخ میں کیا اہمیت تھی۔ اس سال کا سب سے اہم واقعہ 13 جولائی 1931 کا دن تھا، جب 22 مسلمانوں کو اذان کی پاداش میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ 1931 کا سال وہ کریٹیکل پوائنٹ تھا جس نے دو قومی نظریے اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے اتحاد کو واضح کیا۔ کشمیر کہانی میں جولائی 1931 کے واقعے کے بعد کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے بعد 25 جولائی 1931 کو شملہ میں نواب ذوالفقار علی کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس منعقد ہوا، جہاں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کمیٹی اتنی اہم کیوں تھی، آئیے جانتے ہیں۔ اس کمیٹی کے سربراہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال منتخب ہوئے۔ علامہ اقبال کے دل پر جولائی 1931 کا سانحہ گہرے اثرات چھوڑ گیا تھا۔ کالم نویس زیڈ جی محمد کے مطابق اقبال نے واقعے کے متاثرین کے لیے چندہ جمع کیا، قانونی مدد فراہم کی اور کشمیری رہنماؤں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، مگر یہ سرگرمیاں مہاراجہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کے نتیجے میں علامہ اقبال کے کشمیر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی قیادت میں کشمیر کمیٹی نے 14 اگست 1931 کو لاہور میں ایک عظیم جلسہ منعقد کیا۔ یہ جلسہ آزادی کشمیر کا پہلا بڑا مظہر تھا، جہاں اقبال نے خود آزادی کشمیر کے نعرے لگوائے اور ہندوستان حتیٰ کہ برما میں بھی کشمیر ڈے منایا گیا۔ کمیٹی کی مہم نے نہ صرف ہندوستان بلکہ انگلستان تک کشمیری مسلمانوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کی۔ علامہ اقبال کی قیادت میں یہ تحریک مظلوموں کی آواز بن گئی۔ جلسے، جلوس اور اخبارات کے ذریعے مہاراجہ کے مظالم کی حقیقت ہر خاص و عام تک پہنچائی گئی۔ یوں اقبال نے کشمیر کی آزادی کے خواب کو عملی جدوجہد کا محور بنا دیا۔ سال 1931 سے لے کر 1947 تک کشمیر کی تحریک آزادی نے کئی اہم مراحل طے کیے۔ 13 جولائی 1931 کے دلخراش واقعے میں بہت سے مسلم رہنماؤں کو قید کر لیا گیا تھا، جن میں دو اہم نام جموں ریجن سے رئیس الاحرار چودھری غلام عباس اور کشمیر ویلی سے شیخ عبداللہ کے تھے، جو تب تک مسلمانان کشمیر میں بہت مشہور ہو چکے تھے۔ چند ماہ پابند سلاسل رہنے کے بعد جب یہ رہنما رہا ہوئے تو شیخ عبداللہ کی تحریک پر چودھری غلام عباس اور دیگر ریاستی مسلم رہنماؤں نے برِ صغیر بھر میں موجود مختلف بڑے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کی بات ہوئی۔ چنانچہ 14، 15 اور 16 اکتوبر 1932 کو سری نگر کی تاریخی پتھر مسجد میں ایک پولیٹیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہ اجلاس 3 روز جاری رہا۔ 3 لاکھ کے اس جمع غفیر کی صدارت شیخ محمد عبداللہ نے کی۔ اس تاریخ ساز اجلاس میں کشمیر کے علاوہ برِ صغیر بھر سے بھی مسلم رہنماؤں نے شرکت کی اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے ریاست جموں کشمیر کی پہلی سیاسی جماعت معرض وجود میں آئی۔ شیخ محمد عبداللہ اس کے پہلے صدر، شیخ عبدالحمید ایڈوکیٹ نائب صدر اور چودھری غلام عباس سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قیام سے برِ صغیر بھر کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانان ہند شمال تا جنوب اور مشرق تا مغرب متحد ہیں۔ 1931 کے قتل عام کے بعد برِ صغیر بھر سے ملنے والے پریشر کے باعث مہاراجہ ہری سنگھ نے 13 جولائی 1931 کے واقعے پر تحقیقات کے لیے کچھ کمیشن بنائے، جنہیں کشمیری عوام نے قطعاً مسترد کر دیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ تاہم علامہ اقبال کی کوششوں سے کشمیری عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے گلانسی کمیشن کا قیام 12 نومبر 1931 کو عمل میں آیا۔ نومبر کے اواخر میں کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا اور اپریل 1932 میں اپنی رپورٹ مہاراجہ ہری سنگھ کو پیش کر دی۔ رپورٹ کی روشنی میں مہاراجہ نے احکامات جاری کر دیے جن کے تحت عوام کو اپنی قانون ساز اسمبلی منتخب کرنے کا موقع دیا گیا۔
یہ قانون ساز اسمبلی پرجا سبھا کہلائی۔ تاہم گلانسی کمیشن کی بنیاد پر پرجا سبھا بنائے جانے کا اعلان محض اعلان ہی رہا اور مہاراجہ ہری سنگھ اس کے قیام کو طول دیتے رہے۔ وجہ صرف ایک ہی تھی کہ مہاراجہ کے نزدیک اسمبلی کا قیام ایک سیاسی چال تھی تاکہ وہ برطانوی حکام اور عوام دونوں کو صرف مطمئن کر سکیں اور ان کی پاور کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ دوسری طرف تحریک پاکستان میں پاکستان اور کشمیر کے اٹوٹ رشتے کو واضح کرتا ایک اہم ترین قدم تب اٹھایا گیا جب چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور میں پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اس پمفلٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور اسے پاکستان کا نام دیا۔ پاکستان کا مطلب انہوں نے پاک یعنی مقدس اور ستان یعنی زمین یا جگہ سے اخذ کیا۔ چودھری رحمت علی کے مطابق پاکستان شمالی ہندوستان کے 5 مسلم اکثریتی علاقوں کے ناموں کے ابتدائی حروف سے بنا تھا، جس میں پے پنجاب، الف افغان یعنی خیبر پختونخوا، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے لفظ میں یہ کاف آج بھی اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ کشمیر کے بغیر مملکت خدا داد پاکستان مکمل نہیں۔ پاکستان کے نام کی تخلیق سے متعلق ایک اہم نام غلام حسن کاظمی صاحب کا بھی ہے، جو کہ ایک کشمیری صحافی تھے۔ کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو خوبصورتی سے واضح کرتے غلام حسن کاظمی صاحب کے واقعے کا ذکر ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے واپس رودات کی طرف۔ کشمیر کی نوابی ریاست میں مسلم کانفرنس بن جانے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تحریک کو ایک جلا مل چکی تھی۔ مسلم کانفرنس کا دوسرا سالانہ اجلاس شیخ محمد عبداللہ کی صدارت میں 15، 16 اور 17 دسمبر کو میرپور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اسمبلی کے فوری قیام اور مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے ملازمتوں میں نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا۔ 1934 میں مہاراجہ نے ایک قانون ریگولیشن نمبر 1 کے ذریعے ریاست میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ 1934 میں ہونے والے انتخابات میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے سیٹیں نہیں دی گئی۔ اسمبلی کی کل 75 سیٹیں تھیں، جن میں سے 35 اراکین کو نامزد کیا جانا تھا اور صرف 40 پر انتخاب ہونا تھا۔ قوانین اور شرائط کی روح سے آبادی کے صرف 8% افراد ووٹ ڈالنے کے اہل تھے۔ 40 سیٹوں میں سے مسلم کانفرنس نے 16 نشستیں حاصل کی، جبکہ ڈوگرا کے زیر نظر ایک لبرل گروپ نے 24 سیٹیں اپنے نام کی۔ یعنی پرجا سبھا کے انتخابات میں مہاراجہ نے ہر وہ کام کیا جس سے اس کی طاقت مستحکم رہے۔ اس باعث مسلمان مہاراجہ سے متنفر ہی رہے۔ دوسری طرف 1935 میں برطانوی راج کی طرف سے ایک اہم دستاویز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پیش کیا گیا۔ یہ ایکٹ برِ صغیر میں آئندہ سیاسی ڈھانچے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا تھا، جس پر بعد میں 1947 میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی عمارت کھڑی کی گئی۔ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر تشریف لائے اور مجاہد منزل سری نگر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری غلام عباس نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے محبوب رہنما کشمیر کے مسلمان آج بجا طور پر فخر کر رہے ہیں کہ آزادی وطن کا مشعل بردار اور مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہمیں ملاقات کا شرف بخشنے آیا ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، سنجیدہ مزاجی، اسلام کی محبت اور آزادی کی تڑپ نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے زندہ رکھے۔ دسمبر 1937 میں پرجا سبھا کی میعاد ختم ہو گئی، جس کے الیکشن 1934 میں ہوئے تھے۔ 26، 27 اور 28 مارچ 1938 کو مسلم کانفرنس کا 6واں سالانہ اجلاس شیخ محمد عبداللہ کی صدارت میں جموں میں منعقد ہوا، جس میں شیخ عبداللہ نے پہلی بار قوم پرستی یعنی نیشنلزم کی سوچ پر بات کرتے ہوئے غیر مسلموں کو ساتھ ملانے پر زور دیا۔
ایسے میں اجلاس میں مسلم کانفرنس کا نام بدلنے کی تجویز پیش ہوئی، لیکن فضا سازگار نہ تھی، اس لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کشمیر اسمبلی کے دوسرے انتخابات 31 مئی 1938 کو ہوئے۔ ان میں مسلم کانفرنس نے 21 حلقوں میں سے امیدوار کھڑے کیے، جن میں سے 19 پر اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اسی اثنا میں شیخ عبداللہ نے ہندوستان کا تفصیلی دورہ کیا، کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں، جس نے شیخ عبداللہ کے سیاسی نظریات پر گہرا اثر ڈالا، اور کشمیر واپس آ کر شیخ عبداللہ نے نیشنلزم کا پرچار شروع کر دیا۔ تاہم مسلم کانفرنس کے مرکزی ممبران کی بہت سی پوشیدہ ملاقاتوں اور بحث و تکرار کے بعد مسلم کانفرنس کے 7ویں اجلاس منعقدہ 10-11 جون 1939 میں مسلم کانفرنس کا نام تبدیل کر کے آل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا۔ جب جموں کشمیر مسلم کانفرنس نیشنل کانفرنس میں تبدیل ہوئی تو اس کی قیادت میں اختلافات نے جنم لیا، جو روز بروز بڑھتے گئے۔ بنیادی وجہ ان اختلافات کی یہ ہوئی کہ شیخ محمد عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کو انڈین نیشنل کانگریس کے تابع کرنا شروع کر دیا۔ چودھری غلام عباس نے شیخ عبداللہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے مسلم کانفرنس خالصتاً مسلمانوں کے حقوق اور اسلام کی بقا کے لیے بنائی گئی تھی، اور دوسری قومیتوں کو ساتھ جوڑ کر اسے کیا نقصان ہونا تھا۔ اس ضمن میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ 28 اپریل 1940 کو نیشنل کانفرنس کے مسلم لیڈروں نے اوقاف کمیٹی کے نام سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی، جو کہ مسلم کانفرنس 1932 سے مناتی آئی تھی۔ لیکن محض 2 دن بعد یعنی 30 اپریل 1940 کو مجلس عاملہ کے ہندو ممبروں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر شدید اعتراض کیا، اور اسی دن مجلس عاملہ کے 2 سرکردہ ہندو ممبران پنڈت کشپ بندھو اور پنڈت جیا لال کلم نے نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ دے دیا۔ ان معاملات پر چودھری غلام عباس نے بات تو کی، لیکن شیخ عبداللہ سے کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر چودھری غلام عباس نے نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں کے کچھ اور رہنما بھی مستعفی ہو گئے، اور یوں ایک بار پھر 2 قومی نظریے کی اہمیت و افادیت واضح طور پر سامنے آئی۔ بات یہ ہے جی کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اور یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، نظریاتی طور پر چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنا تھا، اکثریت کی جو محبت تھی وہ پاکستان سے تھی، اور اس لیے کوئی کہے یا نہ کہے اب تو لوگوں کا احساس نہیں رہا، لیکن اس وقت پاکستان کے کے لیے لوگوں نے تن من دھن لگایا، اور جس قدر قربانی وہ دے سکتے تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق انہوں نے قربانی دی، اور یہی وجہ تھی کہ کانگریس اور مسلم کانفرنس کا جو آپس میں جدائی ہوئی کہ کانگریس کا نظریہ اور تھا، مسلم کانفرنس کا نظریہ تھا الحاق پاکستان، تو اس وجہ سے لوگوں نے مسلم کانفرنس سے زیادہ تعاون کیا۔ لیکن شیخ عبداللہ نے بقول پریم ناتھ بزاز کے اپنے آپ کو کانگریس کی جھولی میں ڈالنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف ستمبر 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا۔ یہ موقع پا کر کانگریس نے انگریزوں سے جان چھڑانے کی خاطر اکتوبر 1939 میں ہندوستان کی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے جواب میں مسلم لیگ نے بر صغیر بھر میں 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے وہ تاریخ ساز قرارداد منظور کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد نے تقسیم ہند کے لیے 2 قومی نظریے کی بنیاد فراہم کی، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی ایک واضح منزل کا اعلان تھا۔ لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہونے والے اس جلسے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جن میں کشمیری رہنما بھی شامل تھے۔ کشمیری مسلمانوں نے بھی قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی، جو ان کے دلوں کی آواز اور ان کی منزل کی پکار بن چکی تھی۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد کشمیر کی تاریخ کس موڑ مڑی، یہ جانیے کشمیر کہانی کی قسط نمبر 6 میں۔ ہماری تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچیں، اس کے لیے فیس بک پیج لائک، یوٹیوب چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔
انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.